دن بھی بڑی بڑی ہستیاں اللہ کے ولی کی چیز ویسے تو کئی چودھری کی ہم نے قدم بھی دیکھے جنازے بھی دیکھے ولی کو بھی دیکھے ولی کبھی دیکھے تو یہ درویش چودھری محمد صاحب پورا شریف کا درویش تھا حاکم تھا خلیفہ کا میاں صاحب تھا یہ رنگ چڑھا ہوا پورا شریف کا ضروری ایسے نہیں ہے پورا شریف تو اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے گھر والوں کو بھی اللہ صبر دے دوستوں کو بھی صبر دے تو آگے بھی میں اعلان کر چکا ہوں آج پھر کسی مناسبت سے کسی وجہ سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم چاہا یہ جو حکم چاہا ہے کبھی کبھی کسی وقت نہیں بھی چلتا اس لیے کہ جب ایسے ہو سکتا ہے کہ علی ہو کر اتنا چھوٹا ہو کر سردار انبیاء کے کاندھوں پر کھڑا ہو کر بتوں کو توڑوں آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں آپ توڑیں آپ نے فرمایا نہیں علی یہ سودا سوچ لے ابھی بھی سوچ لے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تجھے میرے کاندھوں پر سوار ہونا پڑے گا کھڑے ہو کر بتوں کو توڑیں جب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کھڑے تو ہو گئے بتوں کو توڑنے لگے توڑ دیے تو سرکار نے فرمایا اے علی ذرا یہ تو بتا دے تاکہ میرے امتیوں کو یہ خوشی بھی مل جائے کہ یہ بتا تمہارے ہاتھ کہاں تک پہنچ رہے ہیں صرف بتوں تک پہنچ رہے ہیں سوٹی جو ہاتھ میں ہے چھڑی ہے یا کہاں تک تمہارے ہاتھ پہنچ رہے ہیں تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیدا کرنے والے کی آقا قسم ہے میرے ہاتھ عرش اعظم تک پہنچے کیا تو سبحان اللہ اب بھی نہیں کہو گے تو کب کہو گے بولو سبحان اللہ تو میرے بزرگوں اور دوستوں اتنی شانیں ہیں اتنے رنگ ہیں جو کسی کو عظمت ملی ہے شان ملی ہے شان ولایت ملی ہے شان ولایت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بستا ہے اللہ کا اسم اعظم اس کے دل میں اور جسم میں رچا بسا ہوا ہے اسم اعظم کے بغیر ولی اللہ کے جسم میں کوئی بات ہوتی نہیں ہے شرط ہے کہ ولی ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے بزرگوں اور دوستوں چھوٹے سے شان ولایت کی میں بات کرتا ہوں چھوٹا ولی جو ہوتا ہے چھوٹا ولی چھوٹے ولی کی شان یہ ہے کہ آنکھ چپکنے سے پہلے اس پوری دنیا کو نیچے لا سکتا ہے اور نیچے کی دنیا کو اوپر لا سکتا ہے اگر کسی کو شک ہے تو آصف بزگی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ولی کی شان دیکھ لیں کیسے 80 میل چوڑا لمبا تخت بلقیس اس نے کیسے اٹھایا تھا جنات ہنس رہے تھے بڑے بڑے دیو تھے بڑے بڑے جنات تھے ہنستے تھے کہ پھٹے پرانے بابے کے کپڑے ہیں یہ کہہ رہا میں بھی لا سکتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو کتنی دیر میں لا سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا حضرت جی آنکھ بند کرو اور کھولو آنکھ چمکنے سے پہلے تخت یہاں پر ہوگا جنات پھر ہنسنے لگی کیونکہ ان کے پاس اتنا علم ہی نہیں تھا تو اللہ کے نبی جانتے تھے میرے امت کا ولی تخت لا سکتا ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا جنات کو نہیں یار بس ٹھیک ہے آخری جنات سے بات ہو گئی ہے جنوں کے بڑے سردار سے بات ہو گئی ہے وہ کہتا ہے جب تک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم اہدنا الصراط المستقیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت پاک میں سارے سنگی ادیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ انتہائی عزت کے لائق حاضرین محترم، بالخصوص میاں محبوب عالم صاحب، آستانہ عالیہ عبداللہ شریف، میاں شاہد صاحب، صاحبزادہ ذوالنورین حیدر صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز قابل قدر مہمانان گرامی قدر، میزبان محفل محترم چودھری سنگل صاحب، چودھری مزمل صاحب کے صاحبزادگان، برادران، جملہ لوائقین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت چودھری سب کی مغفرت فرمائے اور جوار رحمت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیتا ہے۔ اور جب سارے بھائی مل کر اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ نہ صرف ان کے حق میں قبول کرتا ہے بلکہ دعا کرنے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ آج کی محفل پاک میں آستانہ عالیہ عبداللہ شریف پناگ شریف سے صاحبزادگان ذی وقار، سادات کرام، حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، اور یقیناً ہم سبھی چودھری مزمل حسین صاحب کے لیے دعا کے لیے حاضر ہیں، اور دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والی ساری منزلیں آسان فرمائے، جو اتنی مشکل منزلیں ہیں جس کا حال سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ رب العزت ان بڑے عذابوں سے آقا علیہ السلام کی ساری امت کو محفوظ کرے اور ہمیں راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں نے قرآن پاک میں سے جو ہے تلاوت کرنے کی شیخ حاصل کی ہے، اس میں دعا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلا۔ اس لیے یہ دنیا عارضی ہے۔ جو بھی مزمل حسین صاحب کا بڑا نام تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی نماز جنازہ کے دن کہ جب ہم سب حاضر تھے لیکن لوگوں کا جو اظہار تھا ان کے بارے میں وہ یہ تھا کہ یہ نیک آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، اور ہر کسی کا خیال رکھتے تھے، اللہ کی محبوب سے پیار کرتے تھے، اور بے پاس اور بے سہارا لوگوں کے کام آتے تھے۔ صحیح کی بتا آج وہ ہمیں موجود نہیں۔ کل ہم نے دنیا عارضی ہے اور یہ بڑا امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس کے لیے اللہ فرماتا ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تمہیں انعام کروایا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انعام اللہ کی طرف سے کن کن لوگوں کو آتے ہیں، ان میں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان پر بھی انعام ہے، صدیقوں پر بھی انعام ہے، شہیدوں پر بھی انعام ہے، اور پھر صالحین جو میرے نیک بندے ہیں ان پر بھی میرا انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ چلتے ہیں اللہ انہیں بھی کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا، اور وہ صراط مستقیم پہ رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ پھر خدا دل میں رکھنا، اور اس کے سچے بندوں کا ساتھ اختیار کر لینا۔ اور اس ساتھ میں برکتیں ہیں، اور یہ جو ساتھ ہے نیک بندوں کا، یہ بندے کو کبھی گمراہی کی دلدل میں نہیں پھنسنے دیتا، بلکہ وہ اسے صحیح سلامت منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ انسان کی عمر بڑی کم ہے، وہ 100 سال بھی جیے نہ، کسی بزرگ سے پوچھو وہ بھی کہے گا کہ میری یہی زندگی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، سب سے، بزرگ تو خود سمجھتے ہیں ہر بات کو، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مختصر سی جو زندگی ہے اسے اپنے رب کی یاد میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کے خوف میں گزاریں، اور تکبر اور غرور، حسد اور کینہ، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر اللہ رب العزت ہی کرم فرماتا ہے اور بندہ صراط مستقیم پہ چل جاتا ہے۔ خود کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن جو اس کے محبوب اور نیک بندے ہوتے ہیں وہ یہ ذائقہ چکھ کر مرتے نہیں، وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، ان کے عمل زندہ رہتے ہیں، ان کے اعمال کردار زندہ رہتے ہیں، ان کا ذکر زندہ رہتا ہے۔ اور ذائقے سے مراد کیا ہے؟ رمضان شریف کا مہینہ ہو، خامد کا مزاج سخت ہو تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ ہنڈی چکھ سکتی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے مفتیان کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر فرض عین روزہ چکھنے سے نہیں ٹوٹتا تو میرے نبی کا سچا غلام موت کا ذائقہ چکھنے سے نہیں مرتا، بلکہ قبر میں جاتا ہے، ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی شان رحمت دیکھیے کہ حضور نے قبر کا حال بھی بیان کر دیا۔
الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ما شاء الله.
تمام حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے اول آخر پر دوسری پڑھ کے مدد کریں. سارے سنگی جس طرح قاری صاحب نے کہا کچھ نہ کچھ پڑھ کر چودھری صاحب کے لیے جو ہے وہ احسان ثواب کریں تاکہ جتنے مہمان آئے ہیں آپ کی طرف سے بھی اس دعا میں کوئی حصہ شامل ہو جائے. ماشاءاللہ پتہ چلا کہ چودھری مزمل صاحب کی والدہ محترمہ موجود ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا سارے سنگی فرمائیں. اللہ ان کا سایہ اپنے اہل و عیال پہ تا دیر عطا فرمائے آمین. اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. اسی طرح چودھری سندل صاحب کے لیے، بھائی جہانگیر صاحب کے لیے اور چودھری مزمل حسین صاحب کے صاحبزادگان امجد حسین صاحب، انصر محمود صاحب، ان بھائیوں کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرمائے. میں ارشد بٹ صاحب اور چودھری واحد صاحب، تصور حسین صاحب، جاوید چشتی صاحب، تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں جو میرے ساتھ تشریف فرما ہوئے. میاں صاحب نے اپنی طرف سے کلام پاک میری مدد کیا. میں چاہتا تھا کہ دعا میاں صاحب فرمائیں، چونکہ بزرگ ہیں تو وہ کہتے ہیں میری صحت نہیں. میں الفاظ ادا کرتا ہوں، دعا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان کے آباء اجداد اور پھر پناک شریف کے بزرگان جو ہیں ان کا فیضان بھی شامل حال ہوگا. آپ سارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین، عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ جس قدر تلاوت کلام پاک، حمد و نعت، کلمات طیبات اور جو کلام پاک میری ملک کیا گیا 34 ختم قرآن پاک اور 5 پارے اور سورہ یاسین اور دیگر کلام پاک جو آپ نے تلاوت کیا میری ملک کیا، یہ جملہ کلام پاک یا اللہ تیری بارگاہ بے نیاز میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مولا کریم تو قادر کل ہے، مالک کل ہے، خالق کل ہے، تو سمیع بصیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یا اللہ اپنی شان وحدانیت کے توسل سے یہ جملہ کلام پاک حضور نبی کریم تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو عطا فرما. بالخصوص چودھری مزمل حسین صاحب کے ایصال ثواب درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ اس کلام پاک کے وسیلہ و جلیلہ سے حاضرین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ اور بالخصوص میاں صاحب اور صاحبزادگان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ یا اللہ قبر کی منزلیں آسان فرما. یا اللہ روز محشر حضور کی شفاعت عطا فرما. مولا کریم زندگی میں دانستہ نادانستہ کوئی خطا ہو، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، خطا کے پتلے ہیں. یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا صدقہ معاف فرما اور جوار رحمت میں اللہ کا مقام عطا فرما. یا اللہ سب حاضرین کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. حاضرین کو اجر عظیم عطا فرما. آمین. مائی صاحبہ کو صرف عطا فرما.
بھائیوں کی خیر فرما، چودھری صاحب کے صاحبزادگان کی خیر فرما، یو کے میں یہاں جہاں جہاں یہ فیملی ممبرز موجود ہیں، یا اللہ سب پر نظر کرم فرما۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار الہی وحق بنی فاطمہ برکول ایمہ کنی فاطمہ اگر دعوتم رکنی برقبول کہ منو دست و دامانے آل رسول، یا اللہ جمیع قبرستان کو بھی اہل قبرستان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ آمین۔ اور اس علاقے سے جتنے بزرگ مرد اور بچے رحمت فرما چکے ہیں اور میرے آقا کی امت میں سے ہم سب کو بھی ثواب دارین عطا فرما اور ان کے آنے والے جہان خوبصورت بنا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ کا مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اچھے حسن علی معاذ صحابی اجمعین برحمتک یا محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں۔